السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، دو خبریں شیئر کروں گا۔ ایک تو سوشل میڈیا پر ایک پروپیگنڈا آج کیا جاتا رہا کہ سپریم کورٹ میں نظر ثانی درخواست دائر کرنے کے لیے فیس جو ہے وہ 50,000 سے بڑھا کر 10 لاکھ کر دی گئی ہے۔ یہ کس نے پروپیگنڈا کیا، آپ کو جب بتاؤں گا پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پی ٹی آئی کے لوگ کس طرح لوگوں کو، عوام کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ ہم پہلے دن سے یہ بات کرتے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ایک جھوٹ پر مبنی ایک جماعت ہے جس کا سارا دن کام یہی ہے کہ جھوٹ کو پھیلاؤ اور اتنا پھیلاؤ کہ وہ سچ لگنے لگے۔ عمران ریاض خان جو ہیں، عمران ریاض 2 دفعہ اٹھائے بھی گئے ہیں، پھینٹی بھی پڑی ہے، لیکن پھر بھی سدھرنے کا نام نہیں لے رہے۔ انہوں نے بھی یہ ٹویٹ کیا، اور پھر ہارون رشید صاحب انہوں نے بھی ٹویٹ کیا۔ اس کے بعد یہ وائرل ہو گیا اور پھر لوگوں نے تبصرے شروع کر دیے کہ جی یہ تو ظلم ہو گیا، جی بڑا ظلم ہو گیا۔ حقیقت ایسا نہیں ہے، کوئی فیس نہیں بڑھائی گئی اور 50,000 بھی فیس نہیں ہے۔ رجسٹرار آفس نے، سپریم کورٹ کی جو رجسٹرار آفس ہے، اس نے وضاحت کی ہے، اس نے میڈیا کو بتایا ہے کہ 5,000 روپے فیس ہے۔ صرف ریویو پٹیشن کے دائر کرنے کے لیے جو فیس ہے وہ 5,000 روپے ہے، 50 بھی نہیں ہے، اور وہی فیس ہے، کوئی نہیں بڑھائی گئی۔ حقیقت کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ آئینی جو ترمیم ابھی ہوئی ہے، 26ویں آئینی ترمیم میں آتا ہوں دوسری خبر پہ بھی، کہ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان کے خلاف شکایت گئی ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں۔ اب یعنی جو ججز درست فیصلہ دیں گے، قانون اور آئین کے مطابق چلیں گے، اب ان کے خلاف شکایت جائیں گی، کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے اس میں عمران دار ججز کی ابھی بھی اکثریت ہے، اس لیے وہ چاہیں تو کارروائی کر سکتے ہیں۔ ابھی ریزائن، استعفے تو نہیں آنے چاہیے تھے، لوگ توقعات کر رہے تھے کہ استعفے آ جائیں گے، پلان میں تھا، ڈسکس شاید ہوا ہے کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی لیول پر، کہ جتنے بھی عمران دار ججز ہیں سارے احتجاج کریں اور استعفے دیں اور باہر نکل آئیں، یا اپنی عدالت لگائیں باہر آ کر، یا پھر وکلاء تحریک میں شامل ہو جائیں، ایک بڑی تحریک چلائیں۔ اس طرح کی باتیں بھی مارکیٹ میں چلتی رہی ہیں۔ میں اس خبر پہ آتا ہوں، لیکن جو آئینی ترمیم کی میں بات کر رہا تھا، جو پروپیگنڈا آج کیا گیا، اس کا میں اصل حقیقت بتاؤں۔ آئینی ترمیم میں، اس 26ویں آئینی ترمیم کے اندر جو ہے 10 لاکھ روپے کا ذکر ہے، لیکن وہ یہ نہیں ہے کہ ریویو پٹیشن کے لیے، اب یہ ریویو پٹیشن کے لیے جو ہے 10 لاکھ روپے جمع کرانے پڑیں گے۔ وہ اس سینس میں 10 لاکھ روپے کا ذکر ہے کہ عدالت، سپریم کورٹ 10 لاکھ روپے سے کم مالیت کا کوئی معاملہ ہوگا تو وہ اس کی سماعت سپریم کورٹ نہیں کرے گی۔ وہ نیچے عدالتیں ہیں، موجود ہے، یہ کم اماؤنٹ ہے۔ 10 لاکھ روپے سے زیادہ کا اماؤنٹ کا معاملہ ہوگا تو وہ سپریم کورٹ اس کی سماعت کرے گی۔ یہ اس میں ذکر ہے۔ اس کو انہوں نے اس اینگل پہ لے کے گئے ہیں کہ جی ریویو پٹیشن کے لیے 10 لاکھ روپے فیس کر دی گئی ہے، اور 50,000 میں سے 50,000 بھی نہیں تھی، 5,000 ہے، اور 10 لاکھ بھی نہیں کی گئی۔ یہ دونوں سفید جھوٹ بولے گئے ہیں سوشل میڈیا پر آج پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز کی جانب سے۔ تو آپ اس میں سے اندازہ کر لیں کہ لوگوں کو کس طرح یہ بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول کر۔ عمران خان خود جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کہ وہ تکلیف میں ہیں، ان کی بجلی بند ہے، وہ وہاں پہ جس طرح کے موج مستی میں ہیں۔ کوئی قیدی ایسا نہیں رہا پاکستان کی تاریخ میں شاید جتنا عمران خان کو سہولت کاری کی جا رہی ہے، عمران خان کو فیسلیٹیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ کیا کسی قیدی کی اتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں جتنی ملاقاتیں عمران خان کرتا رہا ہے؟ اپنی مرضی سے لسٹ فراہم کرتا رہا ہے کہ یہ لوگ آئیں گے میرے ساتھ ملاقات کرنے۔
जेल इंतजामिया के साथ एग्रीमेंट तहरीरी मुआहदा करता रहा है। इससे ज्यादा सहूलतकारी और क्या हो सकती है इमरान खान की। न सिर्फ इतना बल्कि उनको बैरक तोड़कर, दूसरी बैरक की दीवार तोड़कर उनको स्पेस दी गई कि 2 बैरकों में आप वॉक करें, 2 बैरकों जितने स्पेस पे आप वॉक करें, वर्जिश करें। आपको साइकिल फराहम की गई कि जी साइकिल भी फराहम की जाए, मैंने वर्जिश करनी है। किताबें पढ़ रहे हैं, फल फ्रूट खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, देसी मुर्गे और देसी गेमें खा रहे हैं। सच्ची बात बताऊं, ईमानदारी की, मुझे कई साल हो गए हैं देसी मुर्गा खाए हुए, कई साल। मुझे नहीं याद, शायद गांव गया होऊंगा तो गांव वालों ने कोई खिदमत कर ली होगी, घर वालों ने। देसी मुर्गा गांव में तो मिल जाता है। यहां पे इस्लामाबाद में अगर आप लोग बताएं, मेरे व्यूअर्स, कितने लोग होंगे जिन्होंने देसी मुर्गा 2 साल में भी नहीं खाया होगा। लेकिन इमरान खान जब चाहें वो खा रहे हैं, और वो मेन्यू में वो आया है जो जेल इंतजामिया ने मेन्यू भेजा था उनका, जो उनको फराहम किया जा रहा है, जो वो खा रहे होते हैं, उनका पूरा मेन्यू की तफसील में वो लिखा हुआ है। देसी मुर्गा या मटन ये खाते हैं साहब दोपहर को। नाश्ते में भी ऐसी चीजें, पता नहीं एक क्या लिखा हुआ था, वो तो मुझे नाम भी पहली दफा पढ़ा, सुना भी पहली दफा, कभी देखा भी नहीं है। ख्वाजा आसिफ को भी मैंने टीवी पे सुना, तो ख्वाजा आसिफ भी कह रहे थे कि ये पता नहीं क्या है जो हम पहली दफा सुन रहे हैं। वो चीजें खा रहे हैं जो आपने कभी देखी नहीं है, कभी सुनी नहीं है। वो चीजें इमरान खान वहां पे ऐसी चीजें खा रहे हैं, तो लोगों को बता रहे होते हैं कि मैं तकलीफ में हूं, तो ये सारा झूठ बोल रहे होते हैं। अच्छा, अब आता हूं मैं दूसरी खबर पे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जो इख्तलाफी नोट दिया रिजर्व सीट्स के फैसले पर, उसकी बुनियाद पर आज 2 शहरियों ने शिकायतें दर्ज कर दी हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कि इन्होंने जजेस के मनसब के मुनाफी काम किया है। इन्होंने, मैं पढ़कर आपको सुना देता हूं खबर, आप अंदाजा कर लें कि अब जो इंसाफ पर, भाई मंसूर अली शाह और इनके खिलाफ, इमरानी जजेस के खिलाफ, इमरान प्रोजेक्ट के जजेस के खिलाफ, जिन्होंने आइन और कानून से मावरा फैसला दिया। आइन कहता है कि 3 दिन के अंदर आज़ाद उम्मीदवार ने, आज़ाद जीतने वाले मेंबर ने पार्टी ज्वाइन करनी है। ये महीनों के बाद ये साहिबान कहते हैं कि नहीं जी, आइन को छोड़ो, 15 दिन आपको दे रहे हैं। तो ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं हुई तो क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 63 के बारे में रिवर्स कर चुकी है फैसला, और कि ये रीराइट किया गया था आर्टिकल 63A को। तो मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह के खिलाफ दरखास्त जानी चाहिए ना कि इन्होंने आइन वायोलेट किया है, या अमीनुद्दीन खान और नईम अख्तर अफगान के खिलाफ। मुझे तो इस पे हैरत हो रही थी लोगों की सोच पे। लेकिन शहरी है, ज़ाहिर है शहरी को हक है किसी के खिलाफ कोई भी दरखास्त लेके जाए कहीं भी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर कर दी गई है। दोनों जजेस के खिलाफ शिकायत 2 शहरियों की तरफ से दायर की गई हैं, जिनमें कहा गया है कि जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जजेस कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए हैं। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि दोनों जजेस को ओहदों से बरतरफ किया जाए। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि दोनों जजेस ने मखसूस नशस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल न करने के लिए रियासती इदारों को उकसाया। अब ये तो कोई बुनियाद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस का फैसला मौजूद है, मुतअद्दिद ऐसे फैसले मौजूद हैं जिनमें कहा गया है कि अगर कोई फैसला आइन से मावरा हो, आइन से मुतसादिम हो, तो इदारे उस फैसले पर अमल दरामद के पाबंद नहीं है। ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं, मुख्तलिफ बेंचेस के मुतअद्दिद फैसले। पार्लिमान
بندیال کے دور میں وزیر اعظم کو باؤنڈ کر چکی تھی قرارداد منظور کر کے کہ وزیر اعظم کو پابند کیا جاتا ہے، حکومت وقت کو پابند کیا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرے، یہ فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے، مسترد کیا جاتا ہے پارلیمان کی جانب سے، غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے۔ تو پارلیمان کے خلاف بھی توہین عدالت ہونی چاہیے تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تو یہ ایسے فیصلے ہوتے ہیں، اختلاف بھی ہوتا ہے ججز میں۔ ان ججز نے جو منصور علی شاہ صاحب نے جو فیصلہ لکھا، اس میں جو ان ججز کے بارے میں کہہ چکے ہیں ناشائستگی، پتہ نہیں کیا کیا، کہ ججز کے منافی ہے، منصب کے منافی، یہ بھی ان کی انسلٹ ہے ان ججوں کی، امین الدین خان کی اور نعیم اختر افغان کی۔ جو منصور علی شاہ صاحب نے لکھا ہے وہ بھی ان کے بارے میں کوئی باعزت کوئی زبان استعمال نہیں کی، لیکن تو اس پہ بھی منصور علی شاہ کے خلاف بھی جانی چاہیے تھی کہ انہوں نے سخت زبان استعمال کی ہے اور اچھی زبان استعمال نہیں کی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تو بہرحال درخواست میں کہا گیا ہے دونوں ججز کی جانب سے اختلافی نوٹ میں دی گئی آبزرویشن سپریم کورٹ کے جج کے شایان شان نہیں ہے۔ اب یہ فیصلہ کریں گے درخواست دینے والے کہ یہ شایان شان نہیں ہے، اور دونوں ججز کے خلاف آرٹیکل 209 اور سپریم جوڈیشل کونسل رولز کے تحت کارروائی کی جائے، یہ اس میں کہا گیا ہے۔ اب آتا ہوں میں سوشل میڈیا والا جو میں نے بتایا نا، اب وفاقی کابینہ نے بھی ایک انتظام کیا ہے۔ وفاقی کابینہ نے بھی سوشل میڈیا پر جو پروپیگنڈا اور غلط خبریں پھیلانے والے ہیں، افواہیں پھیلانے والے ہیں، ان کا گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ خبر بڑی زبردست ہے۔ وفاقی کابینہ نے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کرنے، ہراسانی کے واقعات میں ملوث افراد اور افواہیں پھیلانے والوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا ہے۔ وفاقی کابینہ نے نیشنل سائبر کرائمز انویسٹیگیشن ایجنسی رولز کی منظوری دے دی ہے، جس کے مطابق ریاستی اداروں اور سرکاری شخصیات کے خلاف پروپیگنڈا پر سخت کارروائی ہوگی۔ سائبر کرائمز میں ملوث افراد کو 5 سے 15 سال تک سزا اور بھاری جرمانہ ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 11 ماہ بعد NCCIA پورے اختیارات کے ساتھ فعال ہو گئی ہے۔ NCCIA سائبر کرائمز کے خلاف کارروائی کے لیے عالمی اداروں سے رابطے کی مجاز ہوگی۔ نگران حکومت نے دسمبر 2023 میں NCCIA قائم کرنے کی منظوری دی تھی۔ FIA کے سائبر کرائمز ونگ ختم ہو جائیں گے اور متعلقہ افسران 1 سال تک اتھارٹی میں خدمات دیں گے۔ یہ کارروائی اب 5 سے 15 سال سزا ہوگی اور بھاری جرمانہ ہوگا جو افواہیں پھیلائے گا، غلط خبریں پھیلائے گا۔ اور 35-38 صحافیوں کے خلاف تو پنجاب حکومت نے مقدمہ بھی دائر کیا ہے۔ صحافی تو کہیں نہ کہیں لیکن یوٹیوبر ہیں، ان کے خلاف یوٹیوبر جو ہیں، جو پروپیگنڈا مشین ہے، کوئی 35-38 کے خلاف مقدمہ بھی دائر کیا ہے۔ تو اب سخت سزائیں ہوں گی تو یہ پروپیگنڈا مشینیں بند ہوں گی۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔